آپ اپنے بھائی کو کب سے ایسا سمجھنے لگی؟ اگر آپ کو وہ پسند نہیں تو میں ابھی قدم پیچھے ہٹا سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تو پہلا قدم اٹھا ہے جو سیدھا دل پر اثر انداز ہوا ہے۔ احد کی سنجیدہ آواز ابھری تو سعدیہ نے اپنے پیار سے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اور چہرے پر سجی ہلکی سی داڑھی اسے اور بھی ہینڈسم بنا رہی تھی۔ مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتی وہ لڑکی، سعدیہ نے برا سا منہ بنایا تو احد کو جھٹکا لگا۔ اسے لگا تھا آپ بھی کو خوشی ہوگی اس کی پسند کا سن کر، مگر ان کا رد عمل اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اوکے، احد نے منہ نیچے کیے کہا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ سعدیہ کی ہنستی ہوئی آواز پر کرنٹ کھا کر مڑا۔ میرے چندہ، تمہاری پسند کوئی بھی ہوتی، ہماری سر آنکھوں پر۔ سعدیہ نے کئی باغوں سے گلے سے لگایا۔ چند لمحے پہلے مرجھایا ہوا چہرہ اب کھل اٹھا تھا جیسے ہی آپ کا بیس سیٹ ہوا۔ سب سے پہلے سیرا باندھے کا اس کی شوخ آواز میں خوشی کا تاثر نمایاں تھا۔ سعدیہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ آج کل اس کے ساس اپنے بڑے بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی، تبھی احد ان کے پاس رہنے آیا تھا۔ سعدیہ کے ٹوین سے ایک بیٹا اور بیٹی، وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شامیر کو رات میں بزنس ڈنر میں شامل ہونا تھا، اس لیے کیئر ٹیکر کو ہدایت دے کر اچھی طرح سمجھایا اور پھر تیار ہونے چلا گیا۔ اماں زینہ اور روشنی شام کو واپس جا چکی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے چوکیدار کو بھی چند ہدایات دی اور پھر مطمئن ہوتا گاڑی لے کر نکل گیا۔ ہوٹل میں پہنچا تو کافی لوگ آ چکے تھے۔ یہ ڈنر خرم گروپ آف انڈسٹریز کے آنر خرم باجوہ نے اپنی کروڑوں کی ڈیل فائنل ہونے پر دیا تھا۔ شامیر کو ایسی پارٹیز میں شروع سے انٹرسٹ نہیں تھا، بس دل نواز کے سمجھانے پر وہ آیا تھا، اور اب بیٹھ کر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک دل نواز خود تشریف نہیں لایا تھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ شامیر ہیں؟ سلطان ٹیکسٹائل کے آنر۔ انتہائی چست لباس پہنے وہ حسینہ اپنی مہروتی ہاتھ اس کی جانب مسافر کے لیے بڑھائے ہوئے تھی۔ سوری میم، میں لیڈیز سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ آنکھوں میں سرد تازہ لیے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سامنے والی کو تبا گیا۔ روما نے بامشکل اپنی ناگواری کو چھپایا۔ اچھی لگی آپ کی بات۔ ویل، میں خرم باجوہ کی بیٹی ہوں۔ روما خرم اس کے سامنے ٹیبل کرسی پر براجمان ہوتے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو میر کا غصے کا گراف قدرے بڑھا۔ زہر لگتی تھی اسے ایسی شو آف کرتی لڑکیاں۔ اس کے ذہن کے پردے پر روشنی کا عکس لہرایا جس کی آج تک آنکھیں اس نے دیکھی تھی، کیونکہ وہ جاب کی ٹائمنگ میں بھی عبایا نہیں اتارتی تھی۔ آپ خاصی ریزرو انسان ہیں، گلا ملا کر اس طرح آپ کے کاروبار کے لیے اچھا ہوگا۔ روما نے اس کے جوابی رد عمل نہ دینے کے باوجود اپنی بات جاری رکھی، جو میر کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس لیے مجھے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ روکھا تھا۔ کیوں؟ بزنس میں ترقی تو ہر ایک کا خواب ہوتا ہے۔ روما کو تعجب ہوا۔ دور سے نظر آتا یہ مغرور شخص اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ میں ایسا کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ اس کا جواب مختصر تھا۔ کیا آپ کو بزنس بڑھانے میں انٹرسٹ نہیں؟ آج کل تو ہر کوئی کاروبار پھیلانے کے تقدوں میں لگا ہے۔ روما کو دھچکا لگا تھا اس کی بات سن کر۔ اپنے فادر اور بھائی کو ہمیشہ 2+2 کرتے دیکھا تھا۔ مجھے اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لیے ان پارٹنرز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ میں جیسا ہوں، جہاں ہوں، ایسا ہی خوش ہوں۔ شامیر کی دھیمی آواز میں اب صحتی دار آئی تھی۔ اس لڑکی سے اچھی خاصی چڑچڑاہٹ محسوس کرا تھا۔ وہ اس سے دوستی کریں گے؟ مجھے ایک اچھے خالص دوست کی ضرورت ہے۔ روما کی پیشکش پر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ سوری، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ شامیر کی سرد آواز نے روما کو اور سے فرش پر لا کر کھڑا کیا۔ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی کو اہمیت نہ دیے جانے۔ روما کو اپنی بےعزتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ ہی ہوں۔ روما کھڑی ہوئی تھی کہ صبا آ کر شامیر سے مخاطب ہوئی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد آنا تھا، اب بھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اس کے سر پر چپل لگاتا خوشگواری سے بولا۔ کچھ دیر پہلے والا تاثر چہرے سے غائب ہو چکا تھا۔ روما نے تلملا کر اسے دیکھا۔ غالباً آپ کو لڑکیوں سے دوستی کرنا معیوب لگتا ہے۔ روما کی تیکھی آواز پر شامیر کے ساتھ صبا بھی چونکی۔ ایکسکیوز می، میں ان کی دوست، بعد میں بہن پہلے ہوں۔ صبا کی ہلکی سے بھرپور آواز نے روما کو شرمندہ کیا۔
اسی لمحے دل نواز قریب آیا تھا. یہ تیرے آنے کا ٹائم ہے. شامر اس پر چڑھ دوڑ گئی تو اپنی بہن سے پوچھ جس کی تیاری ختم نہیں ہوتی. اسی سے گلے ملتے. مس روما کیسے آپ؟ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر دل نواز نے مسکراتے ہوئے پوچھا. آپ کے والد کے اچھے تعلقات خرم باجوہ کے ساتھ، اس لیے کبھی کبھار روما سے ملاقات ہو جاتی. میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے. زمل کا موڈ خوشگوار ہو گیا. الحمدللہ. میٹ مائی ہاف بیٹر ہاف مسز صبا دل نواز اینڈ مائی کلوز فرینڈ شامر. دل نواز کے طور پر روما نے صبا کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے مسکراتے ہوئے پکڑا تھی. ہاف بیٹر ہاف کا کیا چکر ہے؟ اصل میں ابھی صرف منقوہ کے عہدے پر فائز ہے. دل نواز کی بات پر روما کو ہنسی آ گئی جسے چھپانے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی. آپ سے جب بھی ملی بہت اچھا لگا. صبا آپ سے مل کر بھی بہت خوشی ہوئی. بہت اچھا کپل ہے آپ کا. روما نے دل سے تعریف کی تھی. شامر اب بیزار ہونے لگا تھا. تھینک یو. صبا نے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا. آخر کو تعریف ہوئی تھی. کچھ دیر اور ٹھہرنے کے بعد روما دوسری طرف بڑھ گئی. تیرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ دل نواز نے اب اس کا جائزہ لیا جو کافی دیر سے بالکل چپ بیٹھا تھا. تجھے دوسری دوستیاں نبھانے سے فرصت ملتی تو مجھے دیکھتا. اس کا جلا بنا لہجہ دل نواز کو ہنسا گیا. ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو مس روما کے ساتھ گپ شپ کر لیتا. اچھی لگی ہے. نظر آ رہا ہے جتنی اچھی ہے. روما کے خلیے پر چوٹ کرتا. وہ بد مزہ ہوا یار. یہ تو اپر کلاس میں معمولی بات ہے. دل نواز کو اس کی حقیقی وجہ سمجھ آ گئی. اب تو قصیدہ گوئی بند کر ورنہ صبا نے تیرا سر پھاڑ دینا ہے. صبا کا موڈ آف ہوتا دیکھ کر شامر نے ٹوکا. تھوڑی دیر میں وہ باتوں میں مصروف ہو گئے. ثاقب دیکھو اب یہ آوازیں نکالتا ہے. فرح کی خوشی سے بھرپور آواز کر میں گونجی. 6 ماہ کا رمیز کارٹ میں لیٹا ہاتھ پاؤں مارا تو اس کے منہ سے غوغا کی آوازیں لاؤنج میں گونجی تھی. ثاقب نے قریب آنکھوں سے گود میں اٹھایا اور ماتھے پر بوسہ دیا. بڑا ہو رہا ہے یار. اب خاموش تو نہیں رہے گا؟ گود میں جلاتے لاڈ سے بولا تو فرح مسکرا دی. میں سوچ رہا ہوں اس کا عقیقہ کر دے. پہلے اتنا لیٹ ہو گئے ہیں. میں اپنی گولڈ کی چوڑیاں بیچنے کا سوچ رہی ہوں. ان پیسوں سے عقیقہ کروں گی. فرح کی بات سن کر ثاقب غصے میں تان فن کرتا اٹھا. کیوں؟ میرے پیسے میں کیا تکلیف ہے؟ اس کا لہجہ دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا. میں اپنے بیٹے کی سنت حلال کے پیسوں سے ادا کرنا چاہتی ہوں. فرح کی مضبوط آواز لاؤنج میں گونجی. میں تمہاری اس روز روز کی چاہ سے تنگ آ گیا ہوں. رمیز کو کارٹ میں پٹہ نے زور سے ڈالا. ننھا رمیز گلا پھاڑ کر رونے لگا. اپنا غصہ میرے بیٹے پر اتارنے کی ضرورت نہیں. رمیز کو چپ کرواتے وہ دھیمے لہجے میں بولی. جب سے رمیز اس کی گود میں آیا تھا فرح بہت بدل گئی تھی. پہلی فرح اس فرح میں زمین آسمان کا فرق تھا اور یہی فرق ثاقب کو غصے میں مبتلا کر رہا تھا. وہ فرح کے سچ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. نیدا دروازے پر دیکھو کون ہے. دستک کی آواز پر زمل نے نیدا کو آواز لگائی جو کمرے میں تھی. خود زمل کچن میں بچوں کی فرمائش پر کھانا بنا رہی تھی. السلام علیکم. شوح انداز اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ احد نے سلام ڈالا. سعدیہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی اس لیے نیدا خاموشی سے سر پر ہوئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا. سعدیہ کے اسلام کا جواب دیکھا انہیں اس میں بیٹھنے کا اور خود کچن میں ماما کو بتانے چل دی. یہ تو کچھ زیادہ ہی ناراض ہے. احد نے سعدیہ کے کان میں سرگوشی کی معافی مانگنے نہ. ویسے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے. سعدیہ نے جی کا موقع دیتی تو مانگتا بھی. اس نے برا سا منہ بنایا. السلام علیکم آنٹی. زمل کو آتا دیکھتے دونوں کھڑے ہو کر بیک وقت بول. زمل نے ہنستے ہوئے جواب دیا. آگے بیٹھ کر سعدیہ ان کے گلے لگی اور احد نے ان کے سامنے سر جھکا دیا. آنٹی یہ احد ہے میرا بھائی. میں نے بتایا تھا آپ کو اس کے بارے میں. سعدیہ نے یاد دہانی کروائی. جی بیٹا مجھے یاد ہے. ان کی تصدیق کے دفعہ احد نے بہن کو دیکھا. آنٹی کچھ اچھا بنایا یا پھر برا؟ ذرا سا ان کی طرف جھکا ہلکی آواز میں پوچھا تو سعدیہ کا تھپڑ اس کا کندھا سے ہلا گیا. دیکھ لیں آنٹی کتنی تشدد پسند بہن ہے میری. منہ لڑکا زمل کو چھوٹے بچے کی طرح لگا. تم انسانوں کی طرح بیٹھ جاؤ تو میرے ہاتھ نہ چلے. سعدیہ اس کی ڈرامے بازیوں پر دانت پیسی بولی. ہائے آپ یہ کیوٹ آنٹی کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ کبھی آپ مجھے بندر بنا دیتے ہو کبھی گدھا. میرا شمار انسان میں کب ہوگا؟ وہ بولا تو زمل کی ہنسی بے ساختہ ہنس کا ان کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا. حقیقتاً طرح کے بعد آج وجود دل کھول کر ہنسی تھی. جیتے ہو بیٹا. اللہ تمہیں لمبی زندگی دے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو.
آنکھیں صاف کرتے ہوئے دل سے دعا دینے لگی۔ نٹ کٹ سا انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ آپ تو ہنسی بھی اچھی لگتی ہیں آج کی پاپا، سمن دفعے میں سہلائے جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا آنٹی، آپ اس کی باتوں کا برا نہ منائیے گا، یہ بس ایسے ہی بولتے تھے۔ سعدیہ نے ان کے برا منانے کی حسرے کے تحت کہا، نہیں بیٹا، مجھے بہت خوشی ہوئی آہد سے مل کر، ایسے بچے تو گھر کی رونق ہوتے۔ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ اس کی آمد بعد آہد نے سعدیہ کو یوں دیکھا جیسے کہ کہہ رہا ہو، دیکھ لیا کتنی تعریف ہو رہی ہے میری آنٹی، آپ کو جب کبھی دن میں رات میں کسی بھی وقت میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، آپ نے تکلف نہیں کرنا۔ بیٹا بولا ہے تو بلا جھجک کام کہیے گا، آج سنجیدہ ہوتا پورے حلوس سے کہہ رہا تھا۔ زمل کے دل سے دعا نکلی اس کے لیے، ہاں بیٹا بنے ہو تو بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ زمل نے خوش دلی سے کہا، ویسے تو سب کچھ کھا لیتا ہوں، پر بریانی ہو تو کیا بات ہے۔ اس کے فرمائش پر سعدیہ نے تھپڑ کے ساتھ ایک گوڑی سے بھی نوازا تھا۔ سعدیہ تم کیا بچے کو بار بار پیٹے جا رہی ہو؟ زمل نے حق کی دکھائی تو آہد مزید چوڑا ہو کر بیٹھ گیا، آنٹی آپ اس کو چھوڑیے، اس کا بات چلے تو بریانی کا شابر سا لٹکا کر پھرے۔ سعدیہ کھنچائی سے باز نہیں آئی، آپ ہی مجھے نظر لگاتی ہے اس لیے میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ مسکین صورت بنائے آہد کے چہرے پر مظلوم میں تاری تھی۔ دیکھو بھائی، دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا تو آج کی بریانی پر آہد کا نام لکھا جا چکا ہے۔ زمل ہنستے ہوئے کہا تو آہد کی بانچیں کھل کے، السلام علیکم، آپ بھی کیسی ہیں آپ؟ شیزا اپنا کام مکمل کر کے باہر گئی۔ ندا ہنوز اندر ہی براجمان تھی۔ ہادی ابھی اسکول سے نہیں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کے ساتھ بھائی بھی بیٹھا ہے۔ نظر کمزور نے آہد کے چلے کٹے لہجے پر سب کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ سوری آپ نظر نہیں ہے، شیزا جان بوجھ کر چٹانے کے لیے بولی۔ آنٹی بیچاری کو یہ کب سے ہے؟ آہد نے دکھی شکل بنا کر پوچھا، کون سی بیماری؟ زمل نے تعجب سے پوچھا، وہی بیماری آنٹی، ایک بندے کا ساتھ بیٹھا دوسرا نظر نہیں آتا۔ آہد کی شکل اور اس کی بات سن کر لاؤنج مشترکہ قہقہے سے گونج اٹھا۔ ندا سے برداشت نہیں ہوا تو اٹھ کر باہر کی، آنٹی آپ کی اس والی بیٹی سے مجھے سوری کرنا تھا۔ اسے دیکھا آہد سے رہنے نہیں ہوا تو فوراً بولا، کیوں زمل جو کی بات آنٹی تھوڑا تنگ کرتی تھا جس کی وجہ سے ندا بھی ناراض ہو گئی۔ آہد کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ ندا نے تیکھے تونوں سے اسے دیکھا، مجھے آپ کی سوری کی ضرورت نہیں، پاس سکیے آپ۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، آپ چپا غصہ آ گیا تھا، سوری پاستا کا کیا کروں گا، کہیں جیب سے گر کے تو ضائع ہو جائے گی۔ اس کی بابا ایک بار پھر محفل زعفران بن گئی۔ زمل نے ندا کو جھٹکا تو اٹھ کر اندر چلے گئی۔ آنٹی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ناراض ہوگی، آہد سے ندا ہو گئی، اسے اچھا نہیں لگتا اس کا اٹھ کر جانا۔ بیٹا اپنے تائے اور پاپا کے بعد ایسی ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ زمل کے لہجے سے افسردگی واضح تھی۔ جی آنٹی اب ہمیں اجازت دیں، آہد اٹھے بولا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر سعدیہ بڑھ گئی، یہ غلط بات ہے، کھانا بن چکا ہے، کھانا کھا کے جانا۔ زمل نے بہت محبت سے کہا۔ انہیں بہت اچھا لگا تھا، ان کے آنے سے گھر میں شاہی خاموشی کا ٹوٹ ٹوٹ کے در۔ شکریہ آنٹی، انشاءاللہ پھر کبھی کھانا کھائیں گے، ابھی مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ آہد کی سنجیدگی قائم تھی۔ زمل نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ آہد نے جاتے ہوئے شہزادے صاحب پر بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھا۔ زمل کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ پھیلی۔ ثاقب کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ثاقب کو دیکھ کر فارغ نے پوچھا، جو اب اپنے جوتے اتار کر سر پر رکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو۔ ثاقب نے درستگی سے جایا تو فارغ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ چہرے پر ہاتھ رکھ کر فارغ اپنی سر پر کیا۔ ثاقب نے لہتا بھر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب تو فقط فیکٹری میں بہت نقصان ہو رہا ہے، مال تیار پڑا ہے پر ڈیلرز مال اٹھانے پر راضی نہیں۔ میں نے سارے پیسے نیا مال تیار کرنے پر لگا دیے تھے، اگر سیزن کا مال نہ نکلا تو فیکٹری ڈوب جائے گی۔ ثاقب کا مایوس لہجہ اور ہارا ہوا انداز فارغ کو تکلیف دے رہا تھا۔ کئی بار سمجھانے کی کوشش کر چکی تھی مگر ثاقب سنتے ہی ہتھر سے اکڑ جاتا۔ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی ثاقب، آپ جتنا بھی زور لگا لیں سلیمان بھائی کی جگہ پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ سب ان کے نصیب کا تھا جو آپ نے اور میں نے دھوکے سے حاصل کیا۔ ہمارے نصیب میں نوکری کر کے ہی کھانا لکھا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے ہم اپنے حلال کے پیسوں سے کاروبار شروع کرتے اور کامیاب ہو جاتے۔ ٹھہر ٹھہر کر فارغ نے اپنی بات پوری کی۔ مبادہ ثاقب غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، مگر ثاقب آنکھیں باندھ کے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے لیٹا تھا۔ فارغ نے مایوسی سے اس کو دیکھا اور چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی، کیونکہ اپنی بات کر رہے تھے عمل ڈھونڈنے سے بھی ثاقب کے چہرے نظر نہیں آ رہا تھا۔ فارغ کے اٹھنے پر ثاقب نے آنکھیں کھولی جو لال ہو رہی تھی۔ وہ فارغ پر غصہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے خاموش رہا۔ روز کی یہ چہچہ اسے بیزار کرنے لگی تھی۔ یہ لے چائے،
کپ اس کے سامنے رکھا متوجہ کہ ثاقب آنکھیں کھل کر سیدھا ہو گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو ساری دنیا کمائی حلال کماتی ہے؟ آدھے سے زیادہ لوگ حرام کماتے ہیں۔ ثاقب کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ ہمیں ساری دنیا سے کیا لینا ثاقب، ہمیں تو اپنے آپ سے مطلب ہے کہ ہم کما رہے، اس سے پہلے کیا کما رہے تھے؟ دونوں کی تنہا ملا کر 40,000 بنتے تھے، یاد کرو۔ اس وقت 39 میں سے آدھے ہمارے پاس بچ جاتے تھے کیونکہ اس کمائی میں برکت تھی۔ آج آپ خود دیکھ لیں، سوائے پریشانی کو کیا ہمارے پاس؟ فرادی میں لہجے میں مخاطب تھی۔ فرا، میں تمہاری روز روز کی اس تکرار سے تنگ آ گیا ہوں۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ وقتی ہوتا ہے۔ تم مجھے حلال حرام کے دعوے دینا چھوڑ دو اور رمیز پر توجہ دو۔ آج کے بعد دوبارہ مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا۔ ثاقب کا لہجہ سخت اور دو ٹوک تھا۔ فرا نے مایوسی سے اپنے شوہر کو دیکھا جو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شاید اس میں اس کا قصور نہیں تھا کیونکہ تربیت کرتے ہاتھوں نے ایسا کوئی سبق گھٹی میں نہیں ملایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ شامل گیٹ سے گاڑی اندر لائے تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ روشنی عفت کو لان میں واک کروا رہی تھی۔ الحمدللہ فائن سر، نظر جھکائے جواب شامل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ یہ لڑکی جس کی صرف آنکھیں بے حجاب تھی، نہ جانے کیوں دل کو نئی طرز پر دھڑکنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سارے دن میں سوائے اسلام دعا کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، پھر بھی لگتا تھا بہت کچھ کہا ہے۔ آج یوں اتنے عرصے بعد ماما کو لان میں واک کرتے دیکھ کے بے تحاشا خوشی سے آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ یہ بلا شبہ روشنی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جس نے واقعی دل سے عفت کو سنبھالا تھا۔ شامل آفس چلیے سلیمان کے پاس۔ عفت کی بات سن کر میر نے ٹھنڈا سانس لیا۔ عفت آنٹی، میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ سلیمان انکل دوسرے ملک میں ہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ آ جائیں گے۔ روشنی کی بات سنتا میر چونکا، ہاں دیکھو میں بھول گئی، تم مجھے یاد کروا دیا کرو، ایسے تو سلیمان ناراض ہو جائیں گے مجھے بیمار دیکھے۔ عفت نے گمسم انداز میں کہا تو میر نے آنسو چھپانے کے لیے روح موڑ لیا۔ مس روشنی، ماما کا روم میں لیتا کمی بات سن لیجیے گا، اسے مخاطب کر کے بات مکمل کرے۔ اندر کی جانب بڑھ کر روشنی کی نظر اس کی بھیگی آنکھوں پر پڑ چکی تھی۔ جی سر۔ آدھے گھنٹے بعد عفت کو سلا کر وہ شامل کے پاس آئی تھی۔ آپ کو ماما سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ آپ کچھ جانتی بھی نہیں۔ شامل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، اماں زرینہ نے مجھے جہاں آنے سے پہلے سب کچھ بتایا تھا، صرف اس لیے تاکہ میں اچھی طریقے سے ان کی کیئر کر سکوں۔ روشنی کا اطمینان شامل کو نظر آ رہا تھا کہ اس طرح کی باتیں ان کے ذہن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شامل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اپنی بات واضح کر، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مجھ پر یہ لکھیں، کل سے آنٹی نیند کی گولی کے بغیر سو رہی ہیں۔ میری باتوں نے انہیں ایک آس کی ڈوری تھما دی ہے۔ اب وہ سلیمان انکل کے آنے کا انتظار کرنے لگی ہے۔ روشنی کی آواز دھیمی تھی، یہ تو جھوٹی امید ہے۔ شامل اس کی بات پر تڑہا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انکل کا اتا پتہ نہیں؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ وہ اپنی بات پر ڈر کی ان کی کوئی خبر نہیں، زندہ بھی ہے یا نہیں؟ شامل کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آپ مایوس ہو چکے سر، آپ کو اس سچویشن میں دعا کا سہارا لینا چاہیے، جلد یا بدیر اللہ کوئی راستہ دکھا دیتا ہے یا پھر ان کی کوئی خبر مل ہی جاتی۔ روشنی نے اس کی بات کو جھٹلایا، اگر پھر بھی بری خبر ہی ملتی تو؟ میر بھی اپنے بات پر اڑ گیا۔ بات یہ سر کہ آپ اچھا گمان رکھنا ہی نہیں چاہتے، دل میں آپ اپنے فادر سے ان کی حرکت پر ناراض ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کوئی برا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا میں نے سنا اس کو مد نظر رکھا جائے تو سلیمان انکل کا اپنی اتنی محبت کرنے والی فیملی سے رابطہ نہ کرنا تشویش کی بات ہے۔ روشنی نے سوچتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ وہ یہاں سے شادی کر کے گئے تھے، اپنا سب کچھ بیچ کر۔ شامل نے چیتے ہوئے گلدان اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دے مارا، نتیجتاً ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ روشنی کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اس اچانک چھناکے سے سر، آپ کے فادر آپا جان چھڑک رہے تھے، اور کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو بالکل خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ بالفرض انہوں نے فیکٹریاں بیچی بھی تھی تو وہ آپ کی پڑھائی اور دیگر اخراجات کے لیے رقم مختص کرتے، نہ کہ آپ لوگوں کو یوں خالی ہاتھ چھوڑ کے جاتے۔ روشنی اپنی سمجھ کے مطابق حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنا تجزیہ بیان کرتی تھی، جس سے شامل ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ندا بیٹا، کیا بدتمیزی، آپ نے کس طرح بات کیا سے؟ ذمہ نے نرمی سے بات شروع کی۔ اس کا انداز بچوں کے ساتھ ہمیشہ سے دوستانہ رہا تھا۔ ماما، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کہی۔ ندا سر جھکائے بولی، غیر مہمانوں کے ساتھ روڈلی بیہیو کرنا، جبکہ وہ آپ سے معافی مانگ رہا تھا،
یہ بدتمیزی نہیں کہلاتی۔ زمل نے جواب مانگا، سوری ماما، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ندا شرمندگی سے بولتے زمل نے اسباب میں ساحل لایا۔ روشانی کو جگاؤ، اثر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کمرے سے جاتے ہوئے زمل نے ندا کو کہا۔ روشانی قریب ہی موجود دوسرے صاحبہ سو رہی تھی۔ یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ تیز ابھرتی ہوئی آوازوں پر ندا نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر نیچے جھانکا۔ روڈ کے قریب جمگٹا لگ چکا تھا۔ ہادی کو لگے ہے کسی بچے کی چیخنے پر ندا آواز پاتا ہوتی باہر دوڑی۔ اسے یوں لاؤنج سے اندر دن بھاگتے دیکھا۔ شیزہ بھی پیچھے لپکی تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے وہ 3 منٹ میں روڈ پر آ چکی تھی۔ مجمع کو چیرتی روڈ پر خون میں لت پت پڑے وجود تک پہنچی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے سیدھا گیا۔ ہادی کیا ہوا؟ خون چہرے کو دوپٹے سے صاف کرتی کر لائی۔ ندا کیا ہوا؟ شیزہ بھی اس تک پہنچ چکی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ بس تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ ندا نے روتے ہوئے شیزہ کی مدد سے ہادی کو اٹھا اور بھیڑ سے باہر نکلی۔ شیزہ کیا بات ہے؟ احد اسی وقت قریب پہنچا تھا۔ شیزہ کے جواب سے پہلے احد کی نظر ہادی کے چہرے پر پڑ گئی۔ اس نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ندا کی گود سے ہادی کو کھینچا اور دوڑتا ہوا پارکنگ میں آیا۔ دونوں پیچھے تھی۔ شیزہ نے احد کی ہدایت پر شرٹ کی پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکال کر لاک کھولا۔ 2 منٹ سے بھی کم میں احد انہیں گاڑی میں بٹھا کر گاڑی دوڑا چکا تھا۔ دونوں کی سیسیاں گاڑی میں وقفے سے گونجی تھی۔ شیزہ یہ موبائل پکڑو، اس میں سے سعدیہ آبی کا نمبر نکال کر بتا دو اور کہو آنٹی کے پاس جائیں۔ احد نے موبائل نکال اس کی طرف بڑھایا۔ تیز ڈرائیو کرنے کی وجہ سے موبائل چلانے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ شیزہ نے سعدیہ کو بتا کر فون بند کر دیا۔ ندا خود کو سنبھالیے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ شیزہ ابھی چپ کر ایک نظر بیک میرر سے دیکھ کر احد نے انہیں ٹوکا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ہادی کو دوبارہ گود میں اٹھا کر اندر دوڑا۔ وارڈ بوائے نے اسے کی حالت کے پیش نظر فوراً ایمرجنسی کا راستہ دکھایا۔ ایک ایکسیڈنٹ کیس ہے، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور احد سے مخاطب ہوا، پلیز ڈاکٹر صاحب، ہمیں کوئی رپورٹ نہیں کروانی، آپ پلیز میرے بھائی کا علاج کریں۔ ندا اس کی بات سن کر جی ندا کول ڈاؤن، میں بات کروں۔ احد نے اس کا ہاتھ تھام کر سنبھالنا چاہا۔ کیا بات کریں گے؟ ان لوگوں میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، بندہ مر جائے بغیر علاج کے ان کو پولیس کی پڑی ہوتی ہے۔ ندا روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ٹریٹمنٹ کریں، احد ملتجی لہجے میں بولا تو ڈاکٹر ایک کڑی نگاہ ندا پر ڈالتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شیزہ سر جھکائے کرسی پر بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ ندا آپ بیٹھ جائیے، ہادی ٹھیک ہو جائے۔ احد اس کو بازو سے تھامے کرسی پر بٹھا کر خود بھی قریب بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، بگی آواز میں ضدی پن تھا۔ ندا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر اپنا کام کریں، تم کیا کرو گی ہادی؟ تم کیا کرو گی؟ وہاں کھڑے ہو کر اس بار شیزہ غصے میں دبی آواز میں بولی، میرا دل گھبرا ہے۔ ندا بے چارگی سے احد اور شیزہ کو دیکھتی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ احد نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا۔ جو ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ آنٹی آپ پریشان نہیں ہو، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی کچھ بتاتے ہیں میں آپ کو کال کر دوں گا۔ پلیز آنٹی آپ گھر پر رکیے، میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ زمل کا فون آنے پر احد نے انہیں سمجھانا چاہا پر مادھی کیسے دور بیٹھے رہتی۔ ہاسپٹل کا ایڈریس بتا کر کال بند کر دی۔ آج کل جاوید بابا بھی اپنی بیٹی کے گھر پر تھے۔ ان کا بیٹا چند ماہ کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ 15 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آیا تو احد کے ساتھ ندا اور شیزہ بھی تیزی سے اٹھ کر قریب گئی۔ ڈاکٹر صاحب ہادی ٹھیک ہے؟ دونوں بیک وقت بے تابی سے بولی، بچے کو کافی چوٹیاں ہیں، اللہ کا کرم رہا کوئی ہڈی نہیں فریکچر ہوئی، سر پر چند ٹانکیاں ہیں، صبح تک ہم بچے کو ہاسپٹل میں رکھیں گے، کل بچے کی کنڈیشن دیکھ کر ڈسچارج کریں گے۔ بچے کا بلڈ کافی بہہ گیا ہے، اس کی خوراک کا زیادہ دھیان رکھیے گا، ریکوری کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے ان کے اطمینان کے لیے تفصیل سے ہر بات واضح کر دی۔ اسی وقت کاریڈور سے دوڑتے قدموں کی آواز ابھری۔ تینوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا، سامنے سے روتی ہوئی زمل شیزہ کے ہمراہ آ رہی تھی۔ آنٹی ہادی ٹھیک ہے اب؟ احد نے آگے بڑھ کر ان کو بازو کی گھیرے میں لی تسلی دی۔ روشان نے ان دونوں کی طرف بڑھی اور اپنے بازو میں بیچ لیا۔ اس کا اپنا رو رو کا برا حال ہو چکا تھا۔ آنٹی آپ کے موبائل پر کال آئی۔ احد نے رنگ ٹون کی آواز پر انہیں احساس دلایا تو چہرہ صاف کرتے بیگ سے موبائل نکال کر آن کیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ موبائل سے کھردری آواز ابھری، کون تم نے کیا سوچا بی بی ہم سے چھپ کر بیٹھ جاؤ گی؟ دوسری طرف ابھرتی آواز نے ان کا رنگ فاق کر دیا۔ احد نے تعجب سے ان کو دیکھا۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے بچوں کی جان چھوڑ دو، تم لوگوں کو جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ سسکتی ہوئی زمل کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر
وہ تینوں ان کے قریب آ کر ان کی کیفیت بھی ذمہ سے الگ نہیں تھی۔ کاغذات، پلازے اور فلیٹس کے کاغذات چاہیے۔ 2 دن کا وقت تیرے پاس آ تو بیٹا ہسپتال پہنچا ہے، 2 دن بعد تیری بیٹیوں کی باری ہوگی۔ نہیں خدا کے لیے میری بیٹی کو کچھ نہیں کہنا، میں کاغذات دینے کے لیے تیار ہوں۔ مقابل کی بات سن کر زمل بے احتیاط گر گئی، منہ بند ہونے پر کرسی پر گرتی زمل کو تینوں نے سہارا دیا۔ آنٹی یہ سب کیا؟ عہد کی حیرانگی بجا تھی۔ عہد بھائی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے زمل روشانی کو منع کری، وہ عہد کو لیے سرپا ہو گئے اور ساری باتیں تفصیل سے بتا دی۔ آنٹی آپ نے مجھے سچ میں اپنا بیٹا نہیں سمجھا؟ عہد کی سنجیدہ آواز ان کے پاس سے سر اٹھا کر دیکھا تو سیدھے ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ میں تو مطمئن تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک ہمارے پیچھے ہیں۔ زمل کی آواز باریک ہو رہی تھی، زیادہ رونے سے گلے میں خراش آ چکی تھی۔ ابھی کیا کہوں انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ پوری بات بتائی۔ عہد نے زور دیا تو روتے ہوئے عہد کو ان کی دھمکیاں بتانے لگی۔ آپ فکر نہیں کرے، پولیس میں میرے جاننے والے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ نہیں بیٹا، پولیس کو انوالو نہیں کرنا، میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، انہیں بلک بھی پڑ گئے تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ زمل کے چپا ہو گیا تھا۔ آنٹی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے، میں یہ کام پوری رازداری سے کرواؤں گا۔ عہد نے منانا چاہا پر زمل نے سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے پیش نظر بیٹیوں کی عزت ہی میرے جاننے والے ہیں، میں ان سے کہوں گی تو وہ میری بچوں کی شادی اپنی بیٹیوں سے کر دیں گے، اس طرح کم سے کم بچیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ زمل کی بات پر ان تینوں پر سخت طاری ہو گیا۔ عہد کا رنگ اڑ گیا ان کی بات سن کر۔ آنٹی آپ کو شادیاں ہی کرنی ہیں تو پلیز مجھے کل دن کا وقت دیں، آپ کی دونوں بیٹیاں عزت سے رخصت ہو کر ہمارے گھر جائیں گی۔ عہد نے فوری فیصلہ کیا اور اپنی بات پوری کی۔ آپ بیٹا آپ کس سے کروائیں گے؟ زمل نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ مجھے آدھا گھنٹہ دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، عہد نے کہا اور موبائل نکالتا سائڈ پر چلا گیا۔ وہ تینوں سرسہمہ سی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹینشن سے تینوں کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ عمر تو کسی کو پسند کرتا ہے؟ کال اٹینڈ ہوتے ساتھ عہد نے بولا تو عمر کو لگا عہد کا دماغ پھر گیا ہے، کیا بکے جا رہا ہے، ہوش میں تو ہے؟ عمر نے اسے لڑکایا۔ میں پورے ہوش میں ہوں، تو میری بات دھیان سے سن۔ عہد نے اسے ڈپٹا اور اگلے چند منٹوں میں اس نے ساری بات عمر کے گوشے گزار کر دی۔ ویری بیڈ، اگر تم مطمئن ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر دیکھ اگر میری والی پیاری نہیں ہوئی تو میں نے تجھے گنجا کر دینا ہے۔ اپنے سے 10 ماہ بڑے بھائی کو تڑیاں لگا تھا، اپنے راضی ہونے کا یقین بدلا گیا۔ بس پھر کل صبح 10 بجے تم لوگ یہاں موجود ہو، امی کو ساری بات سمجھا دو، آپ ہی سے میں بات کر لوں گا۔ عہد کے چپا خوشی کا تاثر گہرا تھا، یوں اچانک خواہش پوری ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امی ابو کو پہلے اپنی پسند بتا چکا تھا، اس لیے ان کی طرف سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آنٹی آپ سے کچھ بات کرنی۔ عہد پریشان حال زمل کے پاس آ کر ہلکی آواز میں بولا۔ زمل نے ایک نظر اسے دیکھا اور تھکی تھکی اٹھ کر عہد کے ساتھ سائڈ پر آ گئی۔ روشانی چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی۔ یہی حال ندا اور شیزہ کا تھا۔ ہادی کی طرف سے اطمینان ہو چکا تھا، ہادی باری باری سب اسے دیکھائے تھے، دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھا۔ زمل عہد کی بات سن کر ان کے پاس آئی اور تینوں کو عہد کے ساتھ ہادی کے پاس جانے کا حکم دیا۔ وہ خود رات کو ہادی کے پاس تو گئی۔ شامل صبح سے بے چینی سے روشنی کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 دن مصروفیت کے بعد روشنی سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ آپ ابھی تک ڈیوٹی پہ نہیں آئیں؟ روشنی کو کال کرتے ساتھ غصے سے مخاطب ہوا۔ سر میں نے پروین حالت کو بتا دیا تھا، آج وہ میری جگہ ڈیوٹی دیں گی۔ روشنی اس کے غصے کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ آپ نے مجھے بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا؟ میر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ سوری سر، میری بائک کا کل شام کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کچھ دیر پہلے ہم گھر واپس لائے ہیں۔ روشنی کی اطلاع پر شامل کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ سوری مجھے نہیں پتا تھا۔ میر کی شرمندگی میں ڈوبی آواز بڑی عرصوں کے ساتھ۔ سوری کی ضرورت نہیں، میں کل آؤں گی۔ روشانی جلدی کرو۔ فون کی دوسری طرف سے آتی آواز سن کر شامل شاکڈ ہوا۔ ذہن کے پردے پر کچھ سال پہلے کے منظر لہرائے جب پاپا کے ساتھ روشانی کی برتھ ڈے پر گیا تھا۔ اس کے بعد آخری بار روشانی کے 8ویں کلاس میں ٹاپ کرنے پر پارٹی اٹینڈ کی تھی، پھر پڑھائی میں مصروف ہونے کے بعد پارٹیاں اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کال بند کرنے کے بعد کتنی دیر وہ گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا اور پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور باہر چل دیا۔ روشانی بیٹا یہ ہادی کو پلا دو، نیتا اور شیزہ کو دیکھو تیار ہوئی یا نہیں۔ زمل نے سوپ کا پاؤل روشانی کی طرف بڑھایا اور خود بچیوں کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ روشانی پھیکی مسکرا لی، ہادی کے کمرے کی طرف چل دی۔ زمل ماما کی اپنی بیٹیوں کے لیے طرف دے کر دل کر لایا تھا، ماما نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا، ایک بار بھی میری طرف سے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔
دل ہی دل میں وہ الٹا سیدھا سوچے جا رہی تھی، یا اللہ ڈائری کہاں رکھ دی میں نے؟ ذمہ نے ساری الماری چھان ماری مگر ڈائری کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک بار بھائی صاحب سے بات ہو جاتی تو روشانی کے فرش سے بھی صبح دوش ہو جاتی۔ ذمل اب ٹیبل کی دروازے گنگال ہی تھی مگر ڈائری وہاں ہوتی تو ملتی۔ ذمل بیٹا باہر، شامل بیٹا آئے ہیں ہادی کا پتہ کرنے۔ آمنہ زرینہ کے بتانے پر ذمل سر جھٹک سے باہر چل دی۔ السلام علیکم آپ؟ ذمل آنٹی۔ شامل انہیں دیکھا چونکا اور فوراً پوچھا، جی بیٹا آپ کو پہچانا نہیں؟ ذمل نے غور سے دیکھتے نفی مثال آنٹی میں سلمان عفت کا بیٹا شامل، کافی ٹائم پہلے ملت آپ سے شامل کے تعلق کرنے بعد ذمل کا دل کیا وہی سجدہ ریز ہو جائے۔ بے شک اللہ اسباب الاسباب ہے، دن سے رابطے کے لیے پریشان ہوتے وہ خود چل کر آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نے ایک دوسرے کے حالات کو سنا۔ شامل کو شاک لگا، سب سن کر یہی حال ذمل کا تھا۔ ماما ہادی کی میڈیسن کہاں رکھی ہے؟ روشانی نے اپنے منہ دہان لونچ میں اور ٹھٹک کر رکی۔ روشانی شامل آئے ہادی کا پوچھنے۔ ریڈ اور بلیک امتزاج سے بنے شفون کے لانگ فراک میں انہیں ہر دلکش لگ رہی تھی۔ شفون کا دوپٹہ کندھے پر بے فکری سے ڈرا تھا، کالے سلک کے بال یوں ہی کھلے تھے۔ شامل کی نظر اٹھی اور پلٹنا بل کی پہلی نظر میں وہ روشانی کو پہچان گیا تھا۔ روشانی نے لمحہ لگایا تھا، پلٹ کر اندر جانے میں یوں اس کے سامنے بے شہاب آنے پر رنگ پھک ہوا تھا۔ آج میری چھوٹی دونوں بیٹیوں کا نکاح ہے، رخصتی ہے۔ میں صبح سے آپ لوگوں کا نمبر ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کے والد کا کیا ہوا؟ ایک عہد یاد دلانا تھا ذمل مدم جی میں جھجکتے ہوئی بات مکمل کر کے اسے دیکھنے لگی۔ یوں اپنے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے بات کرنا برا لگ رہا تھا مگر حالات کی ستم ظریفی تھی جس نے ان کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ کون سا عہد؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں پوری کوشش کروں گا پورا کرنے کی۔ میر کا لہجہ مضبوط تھا، انہوں نے روشانی کو آپ کے لیے مانگا تھا۔ اس وقت یہ بات آپ دونوں کے بڑے ہونے تک ٹال دی گئی تھی، اب آپ بلا جھجک اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا، ذمل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا معلوم وہ کسی کو پسند کرتا ہوں۔ آنٹی ماما کی خواہش سر آنکھوں پر۔ آپ جب حکم کرے۔ میر کو لگ رہا تھا خوشی سے دل بند ہو جائے گا۔ میں آج ہی نکاح اور رخصتی چاہوں گی، ذمل نے کہا تو شامل نے اس بات میں سہ لایا اور 2 گھنٹے میں آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا اپنے دوستوں اور عفت کو لینے۔ یار تم اتنی دیر کیوں لگا رہے؟ عمر نے احد کو جاڑا جو کتنی دیر سے تیار ہونے کھڑا تھا۔ تو دوسرے کمرے میں چلا جا، میری تیاری کو کیوں نظر لگا رہا ہے؟ احد نے آنکھیں نکالی۔ تو نے کتنا تیار ہونا ہے؟ پرفیوم کی آدھی بوتل خالی کر چکا۔ عمر کی جنجلاہٹ عروج پر تھی، تھوڑا کنفیوز بھی تھا۔ اچانک ہونے والی شادی سے احد کی تو دلی مراد پوری ہوتی جس کا رنگ ہی اور تھا۔ ندا کیوں تنگ کر ذمل پریشانی سے چکرا رہی تھی۔ ندا مسلسل نکاح سے انکاری کر رہی تھی جبکہ شیزا ماں کی مجبوری سمجھے خاموشی سے تیار ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ روشانی ویسے ہی تیار تھی۔ ذمل کا ارادہ اسے نکاح کے وقت یہ بتانے کا تھا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میری جگہ اب روشانی آپ بھی کی کر دے۔ ندا غصے میں بولی، تمہارے لیے آئے ہوئے رشتے کو روشانی کے لیے کیسے کہہ دیں؟ میرا دماغ خراب نہیں رہ گی؟ روشانی تو اس کا بھی رشتہ میں طے کر چکی ہوں، آج اس کا بھی نکاح ہے۔ ذمل نے روشانی پر بولا، اس کا رنگ پھک ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، باہر وہ لوگ آ چکے ہیں۔ شیزا تم اور روشانی ساتھ والے کمرے میں جا کر بیٹھو جب تک یہ تیار ہوگی، شیزا کا نکاح ہو جائے گا۔ ذمل کا لہجہ نرمی سے عاری تھا، صاحبہ ابھی تک دم کیوں بڑا خون سوار تھا۔ دل ہی دل میں خیریت کی دعا مانگتی اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، ورنہ تو کچھ ہو جانے کے ڈر سے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں شیزا اور روشانی کا نکاح ہو چکا تھا۔ ندا پر غصہ کر کے اسے تیار کر چکی تھی، کچھ دیر میں ندا کا نکاح بھی بحری تعفیت ہو گیا۔ ندا اور روشانی شاکڈ تھی اپنے شوہر کے نام سن کر۔ ذمل اب آپ کو بچیوں کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ دن تک احد کا جوائننگ لیٹر آ جائے گا اور آپ کا داماد SP بن جائے گا، اور رہا عمر تو وہ پہلی آرمی میں کیپٹن ہے۔ مسز ریاض ذمل کے ہاتھ تھامے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ ریاض صاحب بھی آرمی ریٹائرڈ کرنل تھے۔ شادی کی خوشی کو کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے دانیال بھی پاکستان پہنچے تھے۔ اس وقت دونوں بچوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ احد بیٹا بات سنیے، ذمل نے احد کو آواز دی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ خیریت ماما؟ اس کے ماما کہنے پر ذمل کے چہرے پر چمک آ گئی۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کہ جس نے اتنی عجیب فیملی اس کی بیٹیوں کے لیے بھیجی تھی۔ ندا رخصتی کے لیے نہیں مان رہی، مان کے لہجے کی پریشانی احد بام گیا۔ آپ فکر نہیں کری، میں بات کرتا
کرتا اسے آہت تسلی دیتا ان کے بتائے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نیدا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آہت کمرے میں آئے تو اس کا دل ڈوبا۔ نیدا نے رو رو کر اپنا حشر بگاڑا ہوا تھا۔ اس کے برعکس شیزا اور روشانی ماں کی پریشانی سمجھتی خاموش تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرے۔ ہچکیوں کے درمیان نیدا نے غصے سے کہا تو آہت چلتا ہوا قریب آ گیا۔ آپ آنٹی کی پریشانی سمجھی، آپ کو میرے ساتھ نہیں جانا، اٹس اوکے، آپ ماما کے ساتھ چلی جائیے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آہت نے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا جو ابھی بھی ناقابل فہم تھے۔ مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، آپ جائیے یہاں سے۔ نیدا کا گلابی چہرہ غصے سے طویل ہو رہا تھا۔ شیزا کے مقابلے میں بہت زیادہ جذباتی لڑکی تھی۔ آہت آگے بڑھا اور اس کی مزاحمت کے باوجود بازو سے پکڑ کر زبردستی بیڈ پر بٹھایا۔ چھوڑیے مجھے، آپ کو کس نے اختیار دیا مجھے ہاتھ لگانے کا؟ غصے میں وہ الٹا ہی بول گئی۔ کچھ ٹائم پہلے آپ نے سائن کی ہے میرے اختیارات کے پیپرز پر، اور سارے اختیارات کا حق بھی اپنے ان پیارے ہاتھوں سے دیا ہے۔ آہت کی گمبھیر آواز جذبات سے بھرپور تھی۔ مگر کیا کیا جائے نیدا بی بی کا جو غصے میں سب نظر انداز کر دی۔ نیدا، زمن ماما کی پریشانی کو سمجھو۔ دونوں بہنوں کو پاپا کے ساتھ بھیج کر زمن ماما کو یہاں سے شفٹ کروانا ہے۔ اگر اپنی ماما اور بھائی کی جان پیاری ہے تو چپ کر کے ماما پاپا کے ساتھ جاؤ، آہت نے نرمی سے کہا تو نیدا نے ڈب دبائی آنکھیں اٹھا کر ناک ساک سے تیار ہاتھ کو دیکھا جو روز کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ جہاں ماما جائیں گے وہاں میں بھی جا سکتی ہوں۔ نیدا چیخی، پلیز یار سمجھنے کی کوشش کرو، ہادی اور ماما کو سیو کرنا زیادہ اہم ہے۔ میں انہیں جہاں شفٹ کر رہا ہوں وہاں بس 2 لوگوں کی گنجائش ہے۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں تمام معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ پھر بے شک جب تک دل چاہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا، میں منع نہیں کروں گا۔ آہت نے نیدا کو راضی کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا، ورنہ تو جہاں ہادی اور زمل کو شفٹ کرنا تھا اچھی خاصی بڑی انیکسی تھی۔ آنٹی ہمیں اجازت دیں، شام ہو رہی ہے۔ شامی زمل سے مخاطب ہوا جو روشانی کے پاس بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ روشانی کو گلے لگاتے کتنے ہیں آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ کر چہرہ تر کر کے روشانی زمل کے گرد گھیرا ساتھ کے بری طرح رو رہی تھی۔ اس طرح اچانک چھوڑ کر جانے کا تو کبھی ہوا بھی نہیں سوچا تھا۔ نیدا اور شیزا کا بھی یہی حال تھا۔ سب کو رخصت کرتے رات ہو گئی تھی۔ آنٹی آپ بس ضروری سامان لیں، وہاں باقی سب چیزیں موجود ہیں۔ آہت ان کے ساتھ فلیٹ کو سمیٹا بتا رہا تھا۔ ہادی اپنا سامان بیگ میں گھسا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد آہت نے جائزہ لیا۔ سامان سمیٹ کر بڑی چادر سے کور کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ نیچے آیا۔ بیگ پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی کے گھر تھے۔ ان کا بیٹا روحان آہت کا دوست تھا۔ آہت نے ساری بات اس کے گوشو گزار کر کے مدد مانگی تو اس نے زمل کو نیکسی میں ٹھہرنے کا مشورہ دیا۔ ان کے بعد ان قبضہ مافیا سے لڑنے کا ارادہ تھا۔ آہت کی جوائننگ میں 1 ہفتہ باقی تھا اور اس کا ارادہ تھا جلد از جلد سارے مسئلے حل کر کے جائے۔ نیدا رونا بند کو کیا سوچیں انکل آنٹی انہیں سفر کرتے 2 گھنٹے ہو رہے تھے۔ لاہور سے اسلام آباد 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ لگژری وین کی وجہ سے سفر گزرنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ماما بہت یاد آ رہی ہیں، نیدا کی کڑی آواز نکلی۔ شیزا نیدا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ابھی تک سوائے اسلام دعا کی عمر سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ورنہ ہی عمر نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ نیدا بچوں کی طرح بہیو کرنا چھوڑ دو، جب جانتی ہوں ماما کتنی مصیبت میں ہیں۔ میں تو شکر کر رہی ہوں ماما کو ہماری طرف سے بے فکری نصیب ہوئی۔ جب سے جاوید بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے ماما بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اوپر سے اب جو کچھ ہادی کے ساتھ ہوا تم سے چھپا ہوا تو نہیں ہے؟ پھر کیوں اس طرح دل چھوٹا کر رہی ہو؟ شیزا دھیما لہجے میں آہستہ آواز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے آج سے شادی نہیں کرنی تھی، مجھے نہیں اچھا لگتا وہ کن کھجورا۔ نیدا نے سر کی آواز کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تو شیزا کو ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ بدتمیز اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کہتے، کون کہے گا تم انٹر کے لاسٹ ایئر میں ہو؟ شیزا نے جھڑکا تو نیدا نے آنسو پونچھتے شیزا کو آنکھیں نکلی۔ نیدا سسرال میں ایسی کوئی حماقت مت کرنا جس سے ماما کی تربیت پر حرف آئے۔ اگر کچھ برا بھی لگے تو خاموش رہنا، ہر جگہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ شیزا کی جذباتی پن سے آگاہ تھی، اس لیے اسے سمجھانے کا فریضہ سار انجام دے تھی، یہ سوچے بغیر کہ نیدا بی بی اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ اماں زرینہ روشانی کے ساتھ ہی آئی تھی۔ عفت کو کمرے میں چھوڑ کر اماں زرینہ کے ساتھ چھوڑ کر شامی نیچے آئے اور روشانی کو ایک نظر دکھا۔ ریڈ اور گولڈن امتزاج کے ڈریس میں اس کی صورت اتنی منموہنی لگ رہی تھی کہ میر صاحب ارد گرد کا ہوش بلا یک ٹک اسے دیکھ کے چاہے تھے۔ روشانی نے نظروں کے ارتقاء سے گھبرا کر سر اٹھایا تو شامی جھونکا۔
میر کو لگے جیسے روشانی کی جو ہے گلاب کی سرخی کو مار دے رہا ہے روشنی پکارو یا روشانی اس کے قریب صوبے پر ٹکتے گمبھیر لہجے میں سے مخاطب ہوا۔ آپ کو جو اچھا لگے؟ روشانی جھجکتی ہوئی بولی۔ میر نے اس کا ہاتھ نمی سے اپنے ہاتھ میں لیا جو کپ کپا رہا تھا۔ اس کی گلابی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھا مضبوطی سے دوسرے ہاتھ سے دبایا۔ مجھے یقین نہیں ہے روشانی، تو مجھے زندگی میں اچانک کسی انعام کی طرح ملی ہو، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دھیمی آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا روشانی کا دل دھڑکا گیا۔ میں سمجھ رہی تھی آپ کی زندگی میں زبردستی آئی ہوں، ویسے آپ دو چار تو مجھے لگا ہی دیں گے۔ روشانی اس کا اظہار پر ہلکی پھلکی ہوگی، اس لیے زبان بھی فراٹے پڑنے لگی۔ شامل کو شرمندگی نے آن گیا تھا۔ میں نے سوری کیا تھا آپ سے، مگر لگتا ہے آپ نے معاف نہیں کیا۔ مذاق کر رہی تھی وہ، مسکراتے ہوئے بولی تو شامل نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور جھک کر شرارت کر گیا۔ روشانی کی چوتھے طبق روشن ہو کے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کو شامل کی گرفت نے ناکام کر دیا، جو فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ چند لمحے یوں خاموشی سے دبے قدموں گزر گئے۔ شامل کی گرفت ہلکی ہوئی تو روشانی روئی منہ بنی پیچھے ہٹی۔ شرم سے برا حال تھا شامل کا، یہ روپ اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ بیٹا تم لوگ ابھی تک کمرے میں نہیں گئے؟ اما زرینہ حالی جگ تھامے آئیں تو انہیں یوں لاؤنج میں بیٹھا دیکھا بولے بنا راز کی، جی بس جا رہے تھے۔ شامل فوراً کھڑا ہو اپنا ہاتھ روشانی کے سامنے پھیلایا۔ بیٹا آپ کمرے میں، میں لے آتی ہوں اسے۔ روشانی کو براجما دیکھا اما زرینہ نے کہا تو شامل نے شاک کی نگاہ اس پر ڈالی جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب روشانی کیا بتاتی اسے؟ اس کی جسارتوں نے ساری ہمت چھین لی تھی۔ اما زرینہ نے آگے بڑھ اس کا ہاتھ پکڑ کر میر کے ہاتھ میں دی، جس نے محبت سے تھام لیا۔ احد نے دوست کے ساتھ مل کر خفیہ طریقے سے قبضہ مافیا کے متعلق ثبوت اکٹھے کی اور آج چوتھا دن تھا۔ پلازے پر اس مافیا کے کارندوں کا انتظار کرتے کرایہ اکٹھا ہو گیا۔ تیل سے چپیڑے بال جو کندھوں سے نیچے آ رہے تھے، ڈیل ڈول کسی پہلوان سے کم نہیں تھا۔ چہرے پر کڑہدگی چھائی تھی اور گال پر کٹ کا نشان تھا جس نے اس کے چہرے کو ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ اس کا اس ماں کوئی کرایہ نہیں ملے گا، جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دو، اگر کرایہ چاہیے تو خود آئے۔ احد کے پاپا کرمو نے کھا جانے والی نظر سے گرا کاکے لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں۔ کرمو کی کڑہد آواز دار نما تھی۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی؟ تمہیں بھی تو پیاری ہوگی اپنی جان۔ احد نے اس کی حرکت کو نظر انداز کیا۔ اس میں 6 گولیاں ہیں، اگر زیادہ چوچا کی تو ساری کی ساریاں تیرے اندر اتار دوں گا۔ تلوار کے نیفے میں ارچی پر سول نکال کر لہراتے ہوئے ڈرانا چاہا احد کو۔ چل یار چلا گولی، میں بھی دیکھوں کتنی گولیاں مارے گا مجھے۔ احد کی بے خوفی نے مقابل کو مزید غصہ دلایا، اس لیے کرمو نے بنا سوچے گولی چلا دی جو احد کے بروقت نیچے گھسنے سے دیوار میں گھس گئی۔ بس یا اور چلانی ہے؟ ٹیبل کے نیچے سے سار نکال کر احد نے پوچھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور پولیس اندر داخل ہوئی۔ اقدام قتل میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے، جاؤ اور جیل کی ہوا کھاؤ۔ پولیس کے نخرے میں غصہ دے کر احد سیدھا ہوا اور ہاتھ جاڑتا بولا، تو اپنے دن گن لے، تو گیا سالے کرمو بے قابو ہوتا ڈرا۔ چل یار دیکھتے ہیں کون جاتا ہے۔ احد نے اس کی بات کو چٹکی موڑا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اسے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی۔ احد نے پرسکون سانس آج کے بادشاہ کا کرندہ پولیس کے ہاتھ ثبوت سمیت چڑھ چکا تھا، باقی کام اب عدالت کا تھا۔ گھر پہنچتی بیگم ریاض نے پہلے بچوں کا صدقہ اتارا، پھر انہیں اندر لے کر گئی۔ تھکن سے سب کا برا حال تھا۔ نیدا تو باقاعدہ جول رہی تھی، بیٹا یہ شفیہ ہے، یہ آپ کو روم دکھاتی، آپ دونوں فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عمر آپ میرے ساتھ آئیے۔ نیدا اور شیزا کو ملازمہ کے ساتھ بھیج کر ادھر سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ ریاض صاحب سیدھا کمرے میں چلے گئے تھے۔ عمر بیٹا آپ بتا دو کیا کرنا ہے؟ احد تو کہہ چکا جب تک نیدا پڑھی ہے وہ اللہ کے روم میں رہے گی۔ ماما مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، بلکہ زیادہ بہتر کہ آپ شیزا سے پوچھ لیں۔ عمر نے چلاکی سے سارا بار شیزا پر ڈالا۔ اچھا ٹھیک ہے میں اس سے بھی پوچھ لیتی ہوں، انہوں نے گہرا سانس لیتے کہا۔ کچھ دیر میں سب کھانے کی ٹیبل پر موجود ہے، کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد بیگم ریاض نے شیزا کو ساتھ لیا اور سٹنگ روم میں آ گئی۔ نیدا واپس کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ بیٹا میں آپ کی ماں کی جگہ ہوں، کبھی بھی کوئی بھی چھوٹی بڑی بات ہو بلا جھجک بتانا۔ ڈرنا نہیں، نیدا کو بھی تسلی دینا، وہ اب بھی گھبرائی ہوئی آپ کی بہن ہے، آپ کا ساتھ اسے حوصلہ بھی دے گا اور حالات سے لڑنے کی ہمت بھی۔ ان کا دھیما لہجہ پراثر تھا۔ شیزا نے اس بات میں سالا ایک بات اور احد نے نیدا کے لیے 1 سال کا وقت دیا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنی پڑھائی کر لے۔ عمر یہ فیصلہ پر چھوڑا ہے، آپ بتائیے کیا چاہتی ہیں؟ بیگم ریاض کے پاپا شیزا نے اشرمے سے انہیں دیکھا۔
کیسی ساتھی جو اپنی بہو کو خود فیصلے کا حق دے رہی تھی۔ شیزا کو ان پر پیار ہے۔ ماما آپ بڑی ہیں، جو فیصلہ آپ کو میرے لیے ٹھیک لگے آپ وہی کریں۔ نیدا کو ابھی وقت لگے گا، وہ ماما کی وجہ سے زیادہ ڈسٹرب ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شیزا دھیمے لہجے میں جھجکتی اپنی بات مکمل کر کے سر جھکا گئی۔ سمل اگر اسے دیکھتی تو خوشی سے رو پڑتی، اتنی سمجھدار بیٹی ہونے پر۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میری عمر کی زندگی میں رونق آ جائے۔ آج عمر سے پورے 11 ماہ چھوٹا ہے، ویسے اب 11 ماہ انتظار کرے، پھر اس کی باری آئے گی۔ اس کو ماتھے پر پیار کرتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا تو شیزا شرما کا سر جھکا گئی۔ کمرے میں جا کر میک اپ فریش کرے، میں آپ کو عمر کے روم میں چھوڑ آؤں گی۔ ان کے ہدایت پر سہلاتی نیدا والے روم میں آئی۔ تیار کو آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا، دل تیز سے دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے تار ہو تھی۔ بیگم ریاض کمرے میں آئی تو نیدا سو رہی تھی۔ شیزا کو دیکھا بے احتیاط ان کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ پٹے سے گھونگھٹ نکال کے اس کا ہاتھ تھامے عمر کے کمرے میں لائی، اس سے پہلے ہی کمرے سے بھیج چکی تھی۔ شیزا کو بیڈ پر بٹھا کر دونوں ہاتھوں سے منہ پکڑ کر ماتھا چوما اور دعائیں دیتی باہر نکلی۔ 5 منٹ بعد عمر نے کمرے میں قدم رکھا تو ٹھڑکا۔ سامنے بیٹھے سجے سنورے وجود کو دیکھ کر دل میں سرشاری سما گئی۔ شیزا کو ایک نظر دے کر دل نے قبولیت کی، بخش دی تھی۔ عمر کی پیش قدمی پر وہ سمر کی صبح بہت روشن تھی۔ رات کو رشتے کی تکمیل نے دونوں کو خوب روپ بخشا تھا۔ بیگم ریاض نے دونوں کی نظر اتار کر صدقہ نکالا۔ نیدا کا موڈ شدید خراب تھا۔ بیگم ریاض اس کے پاس گئی مگر بگڑے تیور دے کر چپ چاپ واپس آ گئی۔ زمر ماما اس وقت بادشاہ بپڑا ہوا ہے، آپ کچھ ٹائم گھر سے باہر نہیں جائیں گی؟ وہ کوشش کر جب تک مسئلہ نہیں سلجھتا ہادی کو اسکول نہ بھیجے۔ کرمو کی گرفتاری کے بعد بادشاہ غصے میں پاگل ہو رہا ہے۔ پلازا ہیدنے میں ایک پارٹی نے انٹرسٹ شو کیا ہے، ریٹ بھی اچھا ہے، اچھا دے رہے ہیں۔ 4 دنوں میں یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی۔ میں آپ کو اسلام آباد شفٹ کروا دوں گا۔ احد چائے پیتا انہیں آئندہ حکمت عملی سے آگاہ کرتا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں بیٹا، اپنا فلیٹ ہے، پرسکون علاقہ ہے، ہادی کو اسکول بھی نزدیک ہے، بس یہ بادشاہ والا پرابلم حل ہو جائے۔ زمر نے صاف انکار کیا، طرح کے شہر کو چھوڑ کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ماما آپ سمجھ نہیں، وہ پاگل ہو رہا ہے، ایسے میں آپ کو کوئی بھی جانی یا مالی نقصان پہنچانے سے ضائع نہیں کرے گا۔ احد پریشان تھا، بادشاہ زخمی ناک تھا جو ڈسنے کو بیتاب تھا، اسی لیے احد چاہتا تھا جلد سے جلد پلازے والا قصہ ختم ہو جائے۔ ثاقب رمیز کو گود میں لیے دوڑتا ہاسپٹل کے ایمرجنسی تک پہنچا تھا۔ رمیز کھیلتے یوں بیبی کار کا دروازہ کھلنے سے سر کے بل گرا تھا۔ نیم بے ہوش رمیز کو گود میں اٹھاتے حارث کا دل کتنی بار ڈوبا۔ فرد روتے ہوئے اس کے پیچھے تھی۔ ڈاکٹر کے آنے تک پاگلوں کی طرح دونوں مرتبہ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ڈاکٹر میرا بیٹا بچہ ٹھیک ہے، پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش تھا، شام تک ڈسچارج کر لیں گے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ خدمات انجام دے کر جا چکا تھا۔ جو ڈاکٹر بتا کر گیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ثاقب اسے زیادہ قطار روتا دے کر بازو کے گھیرے میں لیتا بولا، آپ فیکٹری واپس کر دے، سب کچھ پہلے جیسا کر دے۔ ثاقب کیا پتہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے، ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ فرد نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، تم باز نہیں آؤ گی، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ ہے تو میری طرف سے اجازت، تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ بنا کسی لگی لپٹی کے ثاقب پھٹ پڑا، خدا کے لیے سب کیسی باتیں کرتے ہیں، اس دنیا میں میرا آپ کے سوا کون ہے، کیوں مجھے زندہ دیکھ غور کرنا چاہتے ہیں؟ مجبوراً فرح کر لائی تو ثاقب اٹھ کر باہر نکل گیا۔ فرح گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی، اس کا سارا وجود ہجیوں کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ گڈ مارننگ جان میر، روشانی کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر شامی مسکراتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو روشانی شرماتی اٹھ کر بیٹھی اور دوپٹہ اوڑھ کر سر ڈھانپا۔ پہلے آپ ماما کو فون کریں، ان کی خیریت پوچھیے، پھر فریش ہو جائیے، میں ناشتہ بنواتا ہوں۔ روشانی کو تاکید کر کے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ عفت کے کمرے میں جا کر تو اماں نے انہیں ناشتہ کروا دی۔ رات میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں بیٹا، سکون سے سو رہی ہیں، بیٹھ کر نوالا عفت کے منہ میں ڈال کر انہوں نے جواب دیا، کافی دن سے عفت رات میں ہوا میں سلمان کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتی تھی، ناشتے کے بعد یہ ٹیبلٹ ماما کو کھلانی ہے۔ 3 پتے پکڑ کر نکال کر اماں زینہ کی طرف بڑھائی جو انہوں نے لے کر سر پر رکھ دیے۔ شامی مطمئن ہوتا باہر نکلا اور سیدھا کچن میں جہاں ملازمہ بیٹھی تھی۔ ناشتے کا آرڈر دینے کے بعد ملازمہ کو ناشتہ سرو کرنے کی ہدایت دی اور واپس چل پڑا۔ بیگم آپ تیار ہیں؟ پنک کلر کے پرنٹڈ ٹراؤزر شرٹ میں وہ خود بھی پنک لگ رہی تھی، ہونٹوں پر ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک اس کے حسین چہرے کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ اس کی بیگم کہنے پر روشانی کے 6 بار تحیر پہلا سال پلیز آئندہ بیگم نہیں کہیے گا۔
ایسے لگتا ہے کسی موٹی ہتھیلی سے ہم کلام ہے۔ جناب علی، بات یہ کہ میں آپ کا ثانی سرتاج ہوں۔ دوسری بات، آپ کو جو پسند ہے وہ بتا دیں، آج سے آپ کی پسند پہ چلیں گے۔ ہر کل کو بھی آپ کی مانی ہے تو آج سے ہی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ مسکین شکل بنائے میر نے جوڑوں کا گلاب بننے کی پریکٹس شروع کر دی۔ میر محترم بس بیگم کو چھوڑ کر جو بھی بولے اس کے طرز تحت پر میر کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری۔ روشانی کے دوستانہ اندازے کو اس کا دل خوشی سے بڑھ گیا۔ اچھا تو روشانی محترمہ، جانے میر کیسا ہے، یا پھر جانم، یا سویٹی، سویٹ ہارٹ، اتنے نام میر محترم ان میں سے جو چاہیں اور جب چاہیں استعمال کر لے۔ ہر اتنی محنت سے آپ نے لسٹ تیار کی ہے۔ ہنستے ہوئے والد کو کیچر میں قید کیا اور میرے کی طرف پلٹی جو قریب آ چکا تھا۔ آہستگی سے اسے باہوں کی کیڑ میں لے کر کیچر سے والد کو آزاد کرایا اور اس کے چہرے پر جھکا روشانی کا رنگ شروع ہو گیا۔ تھینک یو جانب، اتنے فرینڈلی بات کرنے کے لیے، میری ساری زندگی ایسی ہی روشنی۔ اس کے کان میں آہستہ آہستہ بولتا روشانی کے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ روشانی نے ہلکا سا کسمسا کا بازو کا گھیرا توڑتے پیچھے شرم سے پلکیں چھوئے انگلیاں مروڑتے شامل کو پیش قدمی پر مجبور کر رہی تھی۔ سب ناشتہ کیا، ٹیبل بھی سیٹ کر دیا، آپ ناشتے کے لیے آ جائیے۔ اس سے پہلے کہ میر کو گستاخی کرتا ملازمت ظالم سماج بنی دروازہ ناک کر کے بولی تو میر نے اسے جانے کو کہا۔ وہ روشانی کا ہاتھ کا پہلی عفت کے کمر میں میرو کی دلہن، تم تو میری پیاری بیٹی ہو، سلمان آئیں گے تو تمہیں دیکھا بہت خوش ہوں گے۔ اسے دیکھا عفت مسکراتے ہوئے پاس میں رکھ کر بولی۔ روشانی بہت محبت سے انہیں گلے لگا کر گالا بوسہ دیا تھا جسے زمل کو دیتی تھی، جیسے زمل کو دیتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ مسز احد نے آج تیسرے دن اسے فون کیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا ٹائم دینے کے اس سے رابطہ کرنے سے گریز برتا تھا۔ اب مجھے کال کرنے کا احسان مت کیا کہ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ اب بس یہاں آئیے اور مجھے ماما کے پاس لے کر جائیے۔ نروٹے انداز اور آواز دونوں نے احد کے موڈ پر اچھا اثر ڈالا۔ مسلمان پر سلام کا جواب دینا فرض ہے کہ آپ کا شمار اچھے مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ احد چھیڑنے سے بادی ہیں، اب مجھے برا مسلمان سمجھ کا ہوش ہو لے۔ مجھے ماما سے ملے، آپ میری بات کیوں نہیں سنیں؟ دل میں اسلام کا جواب دے کر غصے سے بولے، استغفر اللہ، میں کون ہوتا ہوں کسی کو اچھا یا برا مسلمان سمجھنے والا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ایسے فتوے دے کر جہنم کی آگ میں جلنے کا۔ نیدا کی بات کو سیدھے سے نظر انداز کر کے احد اپنی باتوں میں اسے الجھا رہا تھا۔ نیدا نے غصے میں کال بند کر کے فون بیڈ پر پٹھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے خود کو، یہی نمونہ ملنا تھا میرے لیے۔ نیدا کمر میں ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ استغفر اللہ، لڑکی میرے جیسے ہینڈسم نوجوان کو آپ نے نمونہ بنا ڈالا۔ احد کا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر کھڑا ہوا، اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ نیدا اس کی اچانک آواز پر ڈر کے اچھلی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ نکلی یہاں سے۔ احد کو دیکھ کر اس کا دبا ہوا غصہ ادھر۔ پہلی بات، یہ میرا کمرہ ہے۔ دوسری بات، شوہر سے تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ جاؤ جا کر میرے لیے چائے لو۔ احد سنجیدگی کا چولہا اوڑھے سادہ آواز میں بولا تو نیدا نے گھل کر اسے دکھا، میں آپ کی نوکر ہوں، اس لیے مجھ پر آرڈر چلانے کی ضرورت نہیں۔ صوفے پر بیٹھ کر دونوں پاؤں موڑ کر صوفے پر رکھتے اطمینان سے بولے۔ احد ہکا بکا اس کی دلیری دیکھ رہا تھا۔ احد یار، تیری نسبت بہتر بڑی توپ چیز ہے۔ میں بیچارہ محبت بھی ہوئی تو ہٹلر کی جانشین سے۔ احد دل ہی دل میں سوچتا نظریں نیدا پر گاڑے ہوئے تھا۔ ہیلو، مجھے کیوں گڑ ہے؟ تھپڑ مارنے کا دل چاہ ہے تو یہ پہلے سوچ لے، میں بلیک بیلٹ ہوں۔ نیدا نے کہیں ناول میں ہیرو کے ہاتھوں ہیروئن کی درگت بنتی پڑھ لی تھی، بس وہی سین دماغ کے پردوں پر لہرایا تو سوچا مقابل کو پہلے ہی ڈرا دھمکا دے۔ کہیں مقابلہ کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ احد کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیلی۔ فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔